خطبہ حضرات ہوں گے وہ ممبروں پر اپنے پیسوں کے لیے تقریر کریں گے، اپنی جیبوں کو بھرنے کے لیے تقریر کریں گے۔ ان کا تقریر کرنے کا مقصد یہ نہیں ہوگا کہ میں لوگوں کے اندر اصلاح پیدا کروں، میں لوگوں کو احکامات کے مطابق بتاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا حکم دیا ہے، قرآن پاک کے اندر کیا حکم دیا گیا ہے، کس طرح نماز پڑھنی ہے، کس طرح نماز کو ادا کرنا ہے، لوگوں کے حقوق کو کیسے ادا کرنا ہے، اللہ رب العزت کے ہم پر کیا حقوق ہیں، لوگوں کے کیا حقوق ہیں، وہ یہ نہیں بتائیں گے۔ وہ صرف سر لگائیں گے اور اپنے سر کے اندر وہ 3-4 تقریریں انہوں نے رٹی ہوں گی اور وہی تقریریں آپ کے سامنے سنائی جا رہی ہوں گی، اور ان تقریروں کے اندر ایسی ایسی وہ کرامتیں آپ کو سنا رہے ہوں گے جو کسی بزرگ سے ہمیں نہیں ملتی، وہ کسی بزرگ نے نہیں وہ کرامت دکھائی ہوگی، وہ آج ہمیں سنائی جا رہی ہوگی۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے اہل سنت کے اوپر جو انگلیاں اٹھتی ہیں، ہمارے بزرگان دین کے اوپر جو طعن و تشنیع کی جاتی ہے، وہ انہی جاہل علماء کی وجہ سے کی جاتی ہے کہ جو ایسی ایسی کرامات کو بیان کر جاتے ہیں کہ جو کسی عالم دین سے یا کسی بزرگ سے ثابت نہیں ہے، ان کی کتابوں میں نہیں لکھی گئی۔ اور آج آپ دیکھ رہے ہوگے کہ وہ صرف اپنی شہرت کو بڑھانے کے لیے، اپنی واہ واہ کروانے کے لیے، اپنے پیسوں کو اپنی جیبوں کو بھرنے کے لیے وہ ایسی ایسی کرامات کو بیان کرتے ہیں۔ تو لہذا ایسے علماء کو اپنے سٹیجوں پر نہ آنے دو، ایسے علماء کو اپنے سامنے نہ بیٹھنے دو۔ اگر سننا ہے تو ایسے عالم دین کو سنو جو تمہیں صحیح مسئلہ بتائے، جو تمہیں روزمرہ کے مسائل بتائے، جو تمہیں بتائے کہ نماز کو کس طرح ادا کرنا ہے، نماز کے اندر فرائض کون سے ہیں، واجبات کون سے ہیں۔ ایسے علماء کو سنو، ایسے علماء کو سننے میں ترجیح دو۔ لیکن ہمارا آج کل جو وہ ماحول بن چکا ہے، ہم سنیں گے اس کو جو صرف سر لگا کے ہمیں نعت سنائے گا، جو سر لگا کے ہمیں تقریر سنائے گا، کوئی عام لہجے میں بات کرے گا تو ہمیں تو نیند آنا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ بڑی بڑی محفل میں دیکھ لیں کہ جہاں پر کوئی ایسا عالم دین آ کر بیان کرے گا کہ جو دھیمے لہجے میں بات کر رہا ہوگا، جو آپ کو کچھ باتیں سمجھا رہا ہوگا، وہاں پہ ہماری عوام اس طرح آنکھیں بند کر کے سو رہی ہوتی ہے۔ اگر ان کے سامنے کوئی نعت خواں لچھے دار جو ہے وہ نعت پڑھے گا، لچھے دار تقریر کرے گا، تو ہمارے لوگ جو ہے وہ ایسے پیسے پھینک رہے ہوں گے اس کے اوپر کہ جیسے وہ کسی طائف پہ مجرا کرتے ہوئے اس پہ پیسے پھینکتے ہیں لوگ، اور ہمارے ہاں پیسے ہی مولویوں پہ پیسے پھینکے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم اس کے ہرگز جو ہے وہ حق میں نہیں ہے کہ علماء پہ اس طرح پیسے پھینکے جائیں، اور ہمارے علماء کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ جو اس طرح پیسے پھینک رہا ہو تو اس کو روکا جائے۔ یہاں پہ ہم نے کیا سمجھ لیا، طائف اور عالم دین کو ہم نے ایک ساتھ جوڑ دیا۔ جیسے ہم طائف پہ پیسے پھینک رہے ہوتے ہیں ویسے علماء پہ پھینک رہے ہوتے ہیں۔ کچھ تو ادب کرو علماء کا، وہ تمہیں اللہ کا دین پڑھا رہے ہیں، اللہ کا دین سکھا رہے ہیں۔ اگر خدمت کرنی ہے تو ان کو بعد میں کر دو، الگ سے کر دو ان کی خدمت، لیکن نہیں وہاں پہ دکھانا بھی تو ہوتا ہے کہ یہ اس بندے نے سب سے زیادہ پیسے پھینکے ہیں، کہ اس بندے کے پاس سب سے زیادہ پیسے ہیں، یہ بڑی خدمت کرنے والا ہے، لوگوں کو بھی تو ہم نے دکھانا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خطبہ حضرات صرف تقریروں کی حد تک رہ جائیں گے، مسائل کا نہ انہیں پتہ ہوگا، نہ وہ لوگوں کو سمجھائیں گے۔